بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دیش میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی، اس دیش میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی، جس دیش میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی۔ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو، سجدے میں پڑے رہنے سے عبادت نہیں ہوتی۔ لازم ہے کہ ہر شخص کفن باندھ کے نکلے، لازم ہے کہ ہر شخص کفن باندھ کے نکلے، حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی۔ میرے پاکستانیوں، مجھے دو بڑے اچھے شعر یاد آ رہے ہیں کل کسان ایسائی وال کے بعد۔ وہ شاعر لکھتا ہے کہ جس کے پلو سے چمکتے ہوں شہنشاہ کے بوٹ، جس کے پلو سے چمکتے ہوں شہنشاہ کے بوٹ، ایسے دربار سے دی گئی دستار پہ تھو، اور زور کے سامنے کمزور، زور کے سامنے کمزور اور کمزور پہ زور، اے عادل شہر تیرے عدل کے معیار پہ تھو۔ کل سانحہ عیسائی وال کا فیصلہ آ گیا، جس میں 4 معصوم بے گناہ اس ریاست مدینہ کے شہری دن دہاڑے ریاستی ایجنسیوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے، اور اس کا فیصلہ یہ آیا میرے پاکستانیوں کہ ان تمام کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا گیا۔ میں اس فیصلے کو بحیثیت وکیل اس حد تک دیکھتا ہوں کہ تمام گواہ منحرف ہو گئے۔ ان منحرف ہونے کے پیچھے انڈر ہینڈ ڈیل نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے منحرف ہونے کا ایک سبب اور بھی ہے، اور وہ سب سے بڑا سبب ہے کہ اس ملک میں انصاف کسی غریب، کسی عام شہری کو نہیں ملتا۔ اس ملک کی عدالتیں صرف انصاف دیتی ہیں نواز شریف کو، صرف انصاف دیتی ہیں شہباز شریف کو، صرف انصاف دیتی ہیں آصف زرداری کو، صرف انصاف دیتی ہیں ڈاکٹر عاصم کو، صرف انصاف دیتی ہیں شرجیل میمن کو، صرف انصاف دیتی ہیں فریال تالپور کو، صرف انصاف دیتی ہیں عمران خان کو، صرف انصاف دیتی ہیں شیخ رشید کو۔ ان لوگوں کے کیسز نہ کبھی لیفٹ اوور ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کے کیسز کی سماعت بھی 1 گھنٹے کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ یہ عدالتیں صرف ان لوگوں کو انصاف دیتی ہیں۔ باقی ہم عام جتنے بھی پاکستانی شہری ہیں، ہم اس ڈر کی وجہ سے صلح کر جاتے ہیں کہ اس ملک میں کسی کو انصاف جب ملنا نہیں ہے، سالوں سال ذلیل و خوار ہونا ہے، اور کمپنسیشن بھی کوئی نہیں ہونی، سرکاری وکیل کی جگہ مدعیوں کو اپنے پرائیویٹ وکیل کر کے لاکھوں روپے لگانے پڑتے ہیں، اس وجہ سے صلح کر جاتی ہے میرے پاکستانیوں۔ تو کل کا کیس بھی کچھ ایسا ہی ہے، اس میں نظر آ رہا ہے کہ ان کے اندر انڈر ہینڈ ڈیل ہوئی ہے، لیکن دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ ایک دہشت گردی کا کیس تھا۔ اس میں پرائیویٹ گواہان کا منحرف ہو جانا تو چلو بنتا ہے، لیکن اس میں سرکاری گواہان، وہ گواہان جنہوں نے ان کی تفتیش کی، وہ گواہان جو ڈاکٹرز جنہوں نے پوسٹ مارٹم کیے، ان گواہوں کی شہادت کی بنیاد پر اس کیس میں باوجود اس کے کہ مدعی گواہان منحرف ہو گئے تھے، باوجود اس کے ریاست کا کام تھا کہ ایسے مقدمات کی روک تھام کے لیے جب دن دہاڑے وقوع ہوا، معصوم لوگوں کے دل دہل گئے، ہر پاکستانی عام شہری سوالیہ نشان اٹھا کے بیٹھا، کل کے ساتھ اس فیصلے نے تمام پاکستانیوں کو، اور خصوصاً میرے جیسے، اور خصوصاً غرباء، غریب، ان عام شہریوں کے ذہن میں جو عدالتی نظام کے بارے میں سوال چھوڑا ہے، کیا اس کا جواب یہ ریاست مدینہ کا پرائم منسٹر دے گا؟ بالکل نہیں۔ اس قانون کو، یہ قانون جو برطانیہ کا بنایا گیا قانون تھا، اس قانون کو اگر آپ نے انصاف کرنا ہے تو کورٹ آف لا نہیں، کورٹ آف جسٹس ہونا چاہیے، کورٹ آف جسٹس ہونا چاہیے۔ انصاف ہو اور انصاف ہوتا نظر آئے، نہ بے گناہ آدمی جیل میں جائے اور نہ گناہگار آدمی جیل سے باہر آئے، کڑی سے کڑی سزا ملے۔ لیکن میرے جیسے کتنے پاکستانیوں کے دلوں میں تحفظات ہیں۔ یہاں پہ مجھے کل اپنے
حلقے کے جو سابقہ ایم این اے ہیں ندیم افضل چند، انہوں نے بڑا خوبصورت کہا کہ اس ریاست مدینہ میں انصاف نہیں ہوا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہاں دباؤ کے ساتھ انصاف لیا جاتا ہے یا بڑوں کو انصاف دیا جاتا ہے، تو ریاست مدینہ کب شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرے گی؟ کب عام شہری کے ذہن میں اس قانون کی برابری کا سوال آئے گا؟ یہ ایک چبھتا سوال ہے جس کے جواب کا ہم سارے پاکستانی شہری اپنی اس ریاست مدینہ کے تمام حکمرانوں سے جواب توقع کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔